بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سخاوت کی فضیلت۔ سخاوت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اس طرح کہ نہ بدلے کی امید ہو، نہ شہرت، نہ اور نہ غریب مقصود ہو۔ غریب نادار لوگوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرنا، مریضوں کا علاج کرنا، رفع اعمال کے کام وغیرہ کرنا، اور اس طرح کے کام جس میں اس کی نیت بالکل وہ نام و نمود اور نمائش کی نہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا مقصود ہو کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ان کی مدد کر رہا ہوں، چاہے وہ کسی مریض کا علاج ہو، چاہے وہ بیواؤں غریبوں کی سرپرستی ہو، یتیموں کی، چاہے وہ صدقہ خیرات وغیرہ ہو۔ بندے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، اور نہ ہی وہ لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہو۔ یہ سب کام بغیر کسی غرض و دنیائی فائدے کے کیے جائیں تو سخاوت میں شمار ہوتے ہیں۔ ایسے کرنے والے شخص کو سخی کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والا شخص سخی کہلاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پہ اللہ کی دی ہوئے مال سے خرچ کرتا ہے۔ سخاوت کی ضد بخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال کو نہ تو وہ اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، نہ وہ غریب یتیموں پہ خرچ کرتا ہے، نہ وہ نادار ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، بلکہ وہ مال جمع کر کے کرتا رہتا ہے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے۔ ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ ایسے انسان کو بخیل اور کنجوس کہا جاتا ہے، اور یہ فعل اس کا بخل کہلاتا ہے۔ بات سمجھ بیٹا؟ خرچ کرنے والا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ سخی کہلاتا ہے، اور جو جمع کر کے کرتا رہتا ہے کہ کہیں خرچ نہ جاؤ، اس کے فعل کو بخل کہا جاتا ہے، اور ایسے انسان کو بخیل کہا جاتا ہے۔ سخاوت کی فضیلت۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر زور دیا، ان میں سے ایک یہ کہ انسان اخلاق حسنہ اختیار کرے اور برے اخلاق سے بچے۔ انہی اخلاق حسنہ میں سے ایک صرف سخاوت بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، اور ہمارے مال میں برکت بھی نہیں، ہمارے مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، سخاوت دکھاتا ہے، غریب نادار لوگوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی، اس کی مال میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرماتا ہے، کم ہونے میں اللہ پاک اس میں اور زیادہ کئی گنا برکت عطا فرماتے ہیں۔ در ذیل میں آپ کے سامنے چند قرآنی آیات کا ترجمہ پیش کروں گا۔ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ پاک سخی لوگوں کی صفت بیان فرمائے۔ مفہوم اس کا اس طرح سے ہے، اور ایک دوسری قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے جس کا مفہوم ہے، کون ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو نیک نیت اور خلوص سے اچھا قرض دے تو اس کو اس سے دگنا عطا کرے گا، اور اس کے لیے بڑا اعلیٰ اجر ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے۔ اسی ذیل میں سخاوت کے حوالے سے چند حدیث مبارکہ بھی یہاں موجود ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے، خیرات مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روکا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سخاوت کے فائدے۔ سخاوت سے کیا ہوتا ہے؟ سخاوت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب عبادات سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اپنا ذاتی مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ دوسروں پر خرچ کرنے سے سخی کو قلبی سکون ملتا ہے۔ جب بھی انسان کسی ضرورت مند کی، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، اس سے اس کو ایک دلی سکون، اطمینان بھی ملتا ہے، اس کو ایک راحت، چین ملتا ہے، دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ضرورتمندوں کی مشکلات ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں امیر غریب ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ضرورت مند رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، جو کوئی اپنی ضرورتوں کو، مشکلات کو وہ پورا کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پورا نہیں کر سکتے، وہ خدا نخواستہ کسی اور کی طرف یا وہ دیکھتے ہیں، یا ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر سخی بندہ ان ضرورت مندوں کی مدد کرے گا تو ان سے ایسے ضرورت مندوں کی مشکلات بھی
ختم ہو جاتی ہے، جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جو کسی سے اپنی ضروریات کے بارے میں جو ہے نا وہ مانگ نہیں سکتے، سخی لوگ جو ہے نا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا ان کی مدد کرتے ہیں، تو ایسے میں ضرورت مندوں کی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا سامان اپنا غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 29.5 کلو چاندی اور 1000 دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے۔ یہی حال امت المومنین کا بھی تھا، وہ بھی سخاوت کا کوئی بھی موقع جو ہے نا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک بار دوبارہ ہم ریویو کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، سخاوت۔ سخاوت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ یہاں یہ فعل، یہاں بھی یہ بات لازمی ہم نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے دل میں کوئی نفاق ہے یا دکھلاوا ہے تو اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس پہ اگر ہماری نیت میں دنیائی نموش ہے، دنیائی نمائش وغیرہ مقصود ہے تو اس پہ نہ ہمیں اجر ملے گا بلکہ اس پہ ہمیں عذاب ہوگا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں، ہم جب بھی کوئی صدقہ خیرات کریں یا ایسا موقع ملے تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کی تصحیح کریں کہ جو میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، کسی ضرورت مند کی مدد کر رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے۔ میری نیت آیا یہ تو نہیں کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، میں لوگوں میں جو ہے نا سخی کہلاؤں۔ اگر ایسا ہے خدا نخواستہ تو اس پہ لوگوں میں تو مشہور ہو، لیکن اس کا اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کا اجر تبھی ہمیں حاصل ہوگا جب ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، بغیر کسی جو ہے نا دنیائی لالچ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث شریف مفہوم ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ایک کھجور کا دانہ بھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر اس کا اجر عطا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ بہت زیادہ میں صدقہ خیرات کرے اور اس کے دل میں جو ہے نفاق ہو تو اللہ کے یہاں سے اس کا کوئی اجر نہیں ہے بلکہ اس پہ پکڑ ہوگی۔ تو جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں ہم صرف کیا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ اسی طرح جو ہے نا آس پاس میں محلے میں غریبوں کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے۔ ہاسپٹلوں میں اس طرح کے مریض ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں کو ہم پورا کر سکتے ہیں، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو دوائی لے کر دے دی، یا بعض اوقات مسافر پردیس لوگ آتے ہیں ان کے بسترے ہم نے دے دیے، کوئی اس طرح چھوٹی موٹی سی مدد کر دی ہم نے۔ وہ جو ہے نا اللہ پاک ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، جتنی ہماری بساط کے مطابق ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں ہم کریں گے تو اللہ اس پہ راضی ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے نا سخاوت کی ضد بخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال کو اپنی ضدوں پر نہ خرچ کرتے ہیں اور نہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ضرورت مندوں پر نہ اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں نہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، بلکہ جمع کر کے رکھتے ہیں کہ خرچ ہو جائے۔ یہ جو ہے نا یہ شخص یہ اس کا فعل بخل کہلاتا ہے اور یہ بندہ بخیل کہلاتا ہے۔ جتنا بھی مال زیادہ ہوگا روز قیامت اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو میرے بچوں جو ہے نا یہ جو ہے نا اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ بھی سے راضی ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا یہ سخاوت پہ مبنی تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے کافی کچھ جو ہے نا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔